بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے اپنی عقل اور طاقت پر بے حد غرور تھا۔ وہ اکثر اپنے دربار میں وزیروں، مشیروں اور عالموں سے مشکل سوالات پوچھ کر انہیں شرمندہ کرتا اور ہنسی اڑاتا۔ اس بادشاہ کا یقین تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ عقل مند اور چالاک کوئی نہیں۔ ایک دن وہ محل کی چھت پر بیٹھا ہوا شہر کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جب اس نے ایک درویش کو محل کے دروازے کے قریب آتے دیکھا۔ درویش کا حلیہ نہایت سادہ، لباس پرانے اور چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہی بھیجے اور درویش کو دربار میں بلوا لیا۔ جب درویش دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے غرور بھرے لہجے میں کہا، سنا ہے تم عقل والے ہو، اگر تم نے میرے 3 سوالوں کے سچے اور سمجھدار جواب دے دیے تو میں تمہیں انعام دوں گا، ورنہ تمہیں اپنے شہر سے نکال دوں گا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، سوال تو آپ کا حق ہے اور جواب دینا میرا فرض۔ سوال کیجیے۔ یہ سن کر دربار میں سب خاموش ہو گئے، سب کی نظریں بادشاہ اور درویش پر جم گئیں۔ بادشاہ نے پہلا سوال پوچھنے کے لیے توقف کیا، لیکن درویش کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان دیکھ کر خود بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ دربار کے ماحول میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سب درویش کی سادگی اور اطمینان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ بادشاہ نے مسکرا کر پہلا سوال کیا، بتاؤ درویش، دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ درویش نے پل بھر سوچا، پھر نرمی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، دنیا کی سب سے بھاری چیز سچ ہے۔ جو انسان سچ کا بوجھ اٹھا لے وہ کبھی نہیں جھکتا، لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اس بوجھ سے ڈرتے ہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، درویش کا جواب نہ صرف عقل مندانہ تھا بلکہ دل کو چھو لینے والا بھی۔ دربار کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے کوئی چھپا ہوا راز سن لیا ہو، مگر بادشاہ نے اپنے غرور کو چھپاتے ہوئے دوسرا سوال پوچھا، اچھا درویش، یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے تیز چیز کیا ہے؟ درویش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کی سب سے تیز چیز انسان کا خیال ہے۔ یہ پلک جھپکتے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتا ہے، کوئی چیز اس سے تیز نہیں۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس بار اس کے چہرے سے غرور کی ہلکی سی پرت اترنے لگی تھی۔ درویش کے سچے اور وزنی الفاظ دربار میں گونج رہے تھے۔ اب صرف تیسرا سوال باقی تھا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ درویش کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ دربار کی فضا میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ درویش کے 2 سوالوں کے جوابات سن کر ہر کوئی حیران ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اب غرور کی چمک دھیمی ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی تیسرا سوال سننے کے لیے بے چین تھا۔ بادشاہ نے تھوڑا سا آگے جھک کر گہری آواز میں تیسرا سوال پوچھا، درویش، اب یہ بتاؤ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے دل میں اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہو، پھر بڑی محبت بھری آواز میں بولا، بادشاہ سلامت، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی واپس نہیں آتی۔ جو وقت کو سمجھ لیتا ہے وہی اصل زندگی جیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سپاہی، وزیر، مشیر و سب کے دل جیسے رک گئے تھے۔ ہر شخص سوچنے لگا کہ واقعی انسان ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن گزرے وقت کو کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے سے غرور کے آخری آثار بھی ختم ہو گئے۔ اس نے اپنی تلوار نیچے رکھ دی اور کہا، اے درویش، تاو نے آج میرے غرور کو توڑ دیا۔ تاو نے مجھے وہ سچ سکھایا جو میری دولت، سلطنت اور کتابیں بھی نہ سکھا سکیں۔ درویش مسکرایا، اس کی آنکھوں میں روشنی چمکنے لگی۔ وہ جانتا تھا آج اس نے بادشاہ کی زندگی بدل دی ہے۔ درویش کی باتوں نے بادشاہ کی دنیا بدل دی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ غرور اور تکبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے سامنے درویش نے جو سچ دکھایا وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے من میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کم از کم وہی سلوک کرے جو وہ خود چاہتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک اہم اعلان کیا۔
اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور ان سے کہا، میں نے اپنے دل میں ایک تبدیلی محسوس کی ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنی رعایا سے جو سلوک کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ کے الفاظ سن کر سب لوگ متجسس ہو گئے۔ وزیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں جو عزم تھا وہ سب کے دلوں میں آتر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اب سے میں اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤں گا۔ مجھے دنیا کے مال و دولت کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے، اور اب میرا مقصد صرف ایک ہے، انسانوں کی خدمت۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے خزانے کا ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کرے گا، اور زمین پر ہونے والی ہر ظالم کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ریاست میں کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ درویش کے دل میں ایک سکون آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ نے سچی تبدیلی اختیار کی ہے، اور اب وہ دوسروں کے لیے ایک مثالی حکمران بننے جا رہا تھا۔ لیکن درویش کو ایک اور اہم بات بھی یاد آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تبدیلی صرف بادشاہ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اسے اپنے لوگوں تک پہنچانی تھی۔ اس لیے درویش نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن اس تبدیلی کا اثر صرف اب تک نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کے لوگوں کو بھی سچائی کی روشنی دکھانی ہوگی۔ بادشاہ نے درویش کی بات پر سر ہلایا اور کہا، اب کی بات بالکل درست ہے۔ میں اب یہ سب کچھ اپنے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ میں اپنے ہر فیصلے اور ہر عمل کو انصاف کی بنیاد پر کروں گا، اور یہی تعلیم اپنے لوگوں کو بھی دوں گا۔ اب بادشاہ نے اپنے دربار میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شہری کو انصاف کی فراہمی کے لیے ایک خصوصی عدالت بنائی جائے گی جہاں لوگ اپنے مسائل اور حقوق کے لیے بلا جھجک کے آ سکیں گے۔ درویش کی باتوں نے بادشاہ کی نظر بدل دی تھی، اور اب وہ ایک نیا راستہ اختیار کر رہا تھا۔ بادشاہ نے جس طرح سے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا وعدہ کیا، اس سے پورا دربار متاثر ہو چکا تھا۔ لیکن درویش نے ابھی تک اپنی آخری تعلیم بادشاہ کو نہیں دی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے درویش کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، میرے دل میں ابھی بھی کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا جواب دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زندگی کا آخری راز بتائیں۔ درویش مسکرا کر بادشاہ کی طرف مڑا اور کہا، زندگی کا آخری راز یہ ہے کہ جو تمہیں اپنے دل میں حقیقت لگے وہ سچ ہے، لیکن جب تک تم دوسروں کے دکھ درد کو نہ سمجھو تم کبھی سچی خوشی نہیں پا سکتے۔ بادشاہ نے یہ سنا اور کچھ لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اب کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سچی طاقت لوگوں کی خدمت میں ہے، نہ کہ دولت میں۔ درویش نے کہا، یہی وہ راز ہے جسے تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا بادشاہ۔ اگر تم سچے دل سے لوگوں کی خدمت کرو گے تو تمہاری ریاست ہمیشہ خوشحال رہے گی، لیکن اگر تم نے اپنی طاقت کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تو تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے درویش کی باتوں پر غور کیا اور پھر کہا، اب میں اس تبدیلی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ میں ہر روز اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا اور ہمیشہ ان کے دکھوں کا شریک بنوں گا۔ درویش نے بادشاہ کی باتوں کو سنا اور مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تبدیلی صرف بادشاہ کے دل تک نہیں رکھی تھی بلکہ اس کے لوگوں تک بھی پہنچے گی۔ درویش کے جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے دربار میں مزید قوانین بنائے جن کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود تھا۔ اس نے ہر شہری کو انصاف فراہم کرنے کی غرض سے ایک خصوصی عدالت بھی قائم کی جہاں عوام بلا جھجک اپنے حقوق کے لیے آ سکتے تھے۔ یقین کی طاقت سے بادشاہ کی ریاست میں خوشحالی کا آغاز ہوا اور وہ ایک اچھا حکمران بن گیا۔ اس کی حکومت میں نہ صرف انصاف تھا بلکہ لوگوں کی خدمت اور محبت کا جذبہ بھی تھا۔ بادشاہ نے درویش کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس کی حکومت نے ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ درویش کا سفر ختم ہوا، لیکن اس کی باتوں کا اثر ہمیشہ کے لیے بادشاہ اور اس کی ریاست پر رہ گیا۔ کہانی کا اختتام یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے۔